میں خوش آمدید۔ اردو ادب کے سلسلے کا آج 11واں لیکچر ہوگا۔ اس لیکچر میں ہم بات کریں گے حفیظ جلندری کی۔ حفیظ جلندری وہ شخصیت ہے جنہوں نے قومی ترانے کو نام دیا۔ ہم بات کریں حفیظ جلندری کی زندگی پر، ان کی طبیعتی فن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ حفیظ نے گیت کی صنف میں کو کس طرح سے عروج بخشا اور اس صنف میں کون سے حید کے تجربات کیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ حفیظ نے وطن عزیز کے ترانے کو الفاظ دیے، 4 جلدوں پر مبنی شاہنامہ اسلام لکھی۔ تو حفیظ کے یہ 2 نمایاں کارنامے ہیں۔ اس کے علاوہ گیت کا تعلق دھرتی سے ہے۔ حفیظ نے گیت کی صنف میں طب آزمائی کی۔ گیت جس کا تعلق کسی اور ادب سے نہیں بلکہ اس کا تعلق میری اور آپ کی دھرتی سے ہے، یعنی یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر میں گیت کی کچھ تاریخ پر بات کروں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا دکنی دور کی۔ دکنی دور جب اردو اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، اور آج اس ادب کو ہم نیم اردو ادب کا نام دیتے ہیں، لیکن جوں جوں اردو ادب نے اپنا جداگانہ تشخص اختیار کیا، اردو شعراء نے شاید اسے مقامی صنف گردانتے ہوئے یا غیر ادبی صنف گردانتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو نکھارا کہ بدی سے گیت نگار یا گیت لکھنے والے اپنے آپ کو باقاعدہ شاعر نہیں مانتے۔ تو اس حوالے سے حفیظ کی یہ عظمت ہے کہ انہوں نے گیت کی صنف کو نکھارا، گیت کے فن کو دوام بخشا۔ شاید ایک وقت آئے گا کہ جب ہم حفیظ جلندری کے گیتوں کی بدولت ہی گیت اور گیت نگاروں کو عدم جگہ دے پائیں گے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گیت کی صنف اردو ادب میں سب سے قدیم صنف ہے۔ MCQs بھی پوچھا گیا ہے، تو سب سے قدیم صنف اگر آپ سے پوچھی جائے تو گیت ہے۔ بات کرتے ہیں حفیظ کی ذاتی زندگی پر۔ حفیظ 14 جنوری 1900 کو شمس الدین کے ہاں جلندھر میں پیدا ہوئے۔ کنیت ابو الحسر ہے۔ آپ کو شاعر پاکستان اور فردوسی اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حفیظ نے شاہنامہ اسلام لکھی، یہ ایک مثنوی تھی اور 4 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اس مثنوی شاہنامہ اسلام میں حفیظ نے مسلمانوں کی تاریخ بیان کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شاعر پاکستان یا فردوسی اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غلام قادر کے ساتھ مل کر رسالہ اعجاز جاری کیا۔ لاہور آ کر ہونہار بک ڈپو قائم کیا۔ رسالہ مخزن کے مدیر رہے۔ رسالہ مخزن جو کہ 1901 میں شائع ہوا، اس کے مدیر اعلیٰ سر عبد القادر تھے۔ رسالہ مخزن جب شائع ہوا تو اس نے اردو ادب میں رومانیت کو دوام بخشا۔ اس رسالے کے بعد اردو ادب میں ایک رومانویت کی ایسی لہر اٹھی کہ کم و بیش 3 دہائیوں تک پھر شعراء اردو ہو، نثر نگار ہو، سب رومانویت کے خالستان میں کھو گئے۔ حفیظ نے جب شاعری کا آغاز کیا تو رومانیت کا دور تھا، لہٰذا حفیظ نے بھی جو شعر کہے، ابتدائی جو ان کا دور تھا، اس میں حفیظ کے جو شعر ہیں وہ رومانویت پر مبنی ہیں۔ 21 دسمبر 1982 کو یہ چراغ بجھ گیا۔ 1936 سے 1953 تک اردو ادب پر ترقی پسندیت کا غلبہ رہا۔ اس دور میں رومانی شعراء کے برعکس ایسے طبقے نے جنم لیا جنہوں نے رومانوی شاعری کو محض ادب برائے ادب کہا۔ یہ MCQs کے حوالے سے اہم ہے، اس وجہ سے میں نے حصہ بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا ادب ہے جس سے طبع حساس کی تسکین تو ممکن ہے، لیکن مقصد اس کا کوئی نہیں، اس کا فائدہ معاشرے کو کوئی نہیں۔ وہ ترقی پسندیت جس نے انقلاب، حقیقت، جنگ و جدل، گویا اس قسم کے موضوعات کو اردو ادب میں جگہ دی، جو کہ رومانویت کے نزدیک
ایک اہم تصور نہیں کیے جاتے تھے۔ تو یقیناً حفیظ پر بھی ان کا اثر ہوا ہوگا، لیکن وہ رنگ جو ابتدا میں ان کی شاعری میں آ گیا تھا، موضوع خواہ کتنا ہی ترقی پسند ہو جائے، خواہ کیسے ہی انقلاب کرتے لگے حفیظ، لیکن ان کا اسلوب بہرحال رومانوی ہی رہا۔ تو MCQs کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو ان کا اسلوب رومانوی نوعیت کا تھا، کیونکہ ان کی شاعری کے جو آخری دور تھا اس میں بھی رومانوی جو شعر ہے وہ کافی تعداد میں ہے۔ اس کے بعد ہے حفیظ کی شاعری کے کچھ فن: غزل، ترنم، روانی بیان، سادگی و سلاست۔ یہ حفیظ کا کچھ اسلوبیاتی فن ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حفیظ نے تغزل میں اپنا لوہا منوایا، یعنی غزل کہیں، تغزل غزل کو کہتے ہیں۔ ترنم، یعنی حفیظ کی جو غزل ہے یا نظم ہے ان میں ایک خاص قسم کا ترنم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حفیظ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے گیت کی صنف پر بہت کام کیا۔ اگر گیت کی صنف کے حوالے سے یا گیت کے حوالے سے کوئی بھی MCQs آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے اس کا جواب حفیظ لکھنا ہے، حفیظ جلندھری۔ اس کے بعد ہے MCQs کے حوالے سے امانت لکھنوی نے اندر سبھا لکھی۔ یہ MCQs میں پوچھا گیا، یہ جن پہ میں نے سٹار بنائے ہوئے ہیں یہ MCQs میں پوچھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے حفیظ کا کچھ اسلوب۔ ان کا موضوع کلاسیکی غزل تھی، مطلب غزل وہ کہتے تھے لیکن غزل کس طرح کی ہوتی تھی؟ کلاسیکی غزل کہتے تھے۔ تغزل، ترنم ہوتا تھا ان کا موضوع، بحر میں ہوتی تھی ان کی غزلیں۔ سلاست مطلب یہ ہے کہ سادگی، الفاظ کا چناؤ اس قدر آسان ہوتا تھا کہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی، جیسے ہمارا قومی ترانہ ہی دیکھ لیں۔ روانی بیان، ہندی الفاظ کا استعمال بھی ملتا ہے، یہ MCQs کے حوالے سے اہم ہے۔ اس کے بعد MCQs کے حوالے سے اہم ہے تیسری بڑی زبان اردو ہے، رسم الخط کی وجہ سے ہندی اور اردو الگ الگ ہیں۔ پریت کا گیت حفیظ نے لکھا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر حفیظ جلندھری پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ دوسرے لیکچرز کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔